یہاں سے ہوتا ہے میری زندگی کا ایک معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے میری امی کے دل میں ایک ایسے انسان کا خیال ڈالا جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اب تو میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ خواب دیکھتی ہوں، اور بس وہ قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے جب ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے، اور وہ قبولیت کا وقت تھا۔ اور تم اس بات کا یقین رکھنا کہ صبر سے یقین تک کا جو سفر ہے وہ کن کی منزل اختیار کر کر ہی رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ذکر کیا ہے صبر، یقین، قبولیت اور امید کا۔ تم بس اس بات پر یقین رکھو، اور بے شک قرآن برحق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکیلا نہیں چھوڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اکیلا نہیں چھوڑا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اکیلا نہیں چھوڑا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اکیلا نہیں چھوڑا، حضرت ایوب علیہ السلام کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ وقت جو ہوتا ہے وہ سب کچھ بدل کے رکھ دیتا ہے، تو انسان کیا چیز ہے، اس وقت کے ہاتھوں ہر چیز بدل جاتی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے جی صبر سے یقین تک کا سفر، جن کی میری کا سٹوری میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زیادہ موٹیویشنل آج کی سٹوری ہے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی میں صبر کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کے لیے آسانیاں کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو بہتر سے بہترین عطا کی۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اور اس میری کا سٹوری سے آپ لوگوں کو اس چیز کا ضرور اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ضرور سن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ ہم انسان جو ہے انسانوں کے ساتھ برا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان کے ساتھ، کبھی بھی کسی کے ساتھ کبھی برا نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری سوچ ہے، اور یہ ہماری سوچ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بہت بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، 70 ماؤں سے بھی کیا، اس سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ آپ لوگوں سے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پلیز دعا کیا کریں، دعا میں بہت طاقت ہے، دعا میں بہت اثر ہے۔ اور آج کی جو میری کا سٹوری ہے جب آپ سنیں گے آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے ان بہن کے لیے آسانیاں کی ہیں، کہ ان کے لیے زندگی میں ان کے اپنوں نے اتنی مشکلات کھڑی کی، ان کے اپنوں نے اتنا کچھ کیا ان کے ساتھ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کے نصیب میں لکھا تھا وہ ان کو مل کر ہی رہا، چاہے دنیا والوں نے دور کیا، چاہے دنیا والوں نے جو کچھ بھی ان کے ساتھ کیا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مدد مانگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر خاص خاص کرم کیا۔ جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں کی ہیں، میں یہی دعا کروں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے لیے، میری سب پیاریاں جو ہیں جو مجھے سنتی ہیں، ان سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ضرور خاص خاص کرم کریں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں نہ کوئی عالمہ ہوں، نہ ہی کوئی اسکالر ہوں، نہ ہی کوئی ڈاکٹر ہوں، بہت گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ دعا کریں کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اور یہ بات بھی کہنا چاہوں گی کہ میں بھی سیکھ رہی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے توفیق دے رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دے رہے ہیں، آپ لوگ ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کا اجر دیں، آمین ثم آمین۔ اور ویڈیو کو یہیں سے ہم شروع کریں گے کچھ خوبصورت سے الفاظوں کے ساتھ، جو آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ ہمت اور حوصلہ دیتے ہیں، مجھے بھی بہت زیادہ ہمت اور حوصلہ مل جاتا ہے۔ زیادہ اگر دل پریشان بھی ہوتا ہے تو انہی الفاظوں کو سن کر تسلی مل جاتی ہے، اور مزید ہمت مل جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سن رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری شارق سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ایون کہ اگر ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم تصور کریں اور ہم دعا کریں تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سن رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر آپ کا کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل کی ہر بات کر لیا کریں، اپنا ہر حال سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتا دیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکیلا نہیں چھوڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اکیلا نہیں چھوڑا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اکیلا نہیں چھوڑا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اکیلا نہیں چھوڑا، حضرت ایوب علیہ السلام کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ جتنے بھی لوگوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں جو بتایا گیا ہے وہ سب ہمارے لیے ہے کہ ہمیں ہمت رکھنا ہے، حوصلہ رکھنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی توکل اور یقین رکھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ اور جو خوبصورت سے الفاظ ہیں وہ میں اب آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی۔ پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں اس کے بندے تھک جائیں گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ جب وہ مایوس بھی ہو جائیں گے اور یہ بھی سوچیں گے کہ ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہو رہی، کیوں نہ ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قصہ یوسف بتایا ہے تاکہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں کہ خواب سچ ہو جاتے ہیں اگر امید رکھو۔
یقین رکھو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اس بات کا توکل ہو، یقین ہو کہ معجزات ہونا برحق ہے، بچھڑے مل جاتے ہیں، دل جو دور ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں، جو آپ کو ناممکن لگ رہا ہوتا ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے، جو آپ کو لا حاصل لگ رہا ہوتا ہے وہی حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر معجزوں پر یقین رکھو دعائیں قبول ہوتی ہیں، اگر صبر رکھو، تھوڑا اطمینان رکھو، حوصلہ رکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو بنائے رکھو، جب تمام ناممکنات ممکن بنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سامنے لائیں گے، انشاءاللہ آنسو خوشی میں بدل جائیں گے، اور جو سجدہ تم آج پریشانی میں کرتی ہو وہی سجدہ تم ایک دن سجدہ شکرانہ ادا کرو گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ذکر کیا ہے صبر، یقین، قبولیت اور امید کا۔ تم بس اس بات پر یقین رکھو، اور بے شک قرآن برحق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، وہ تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہیں، وہ تو تمہیں اتنا جانتے ہیں کہ شاید تم خود کو اتنا نہیں جان سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے بارے میں کیا بیان کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کبھی کسی کے گناہ کو نہیں دیکھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ہمارے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نہیں کہتے کہ تم بہت گنہگار ہو، میں تمہیں کیوں سنوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں سنوں گا، میں تھکوں گا نہیں، میں تمہارے آنسوؤں کی جزا تمہیں ضرور دوں گا، تمہارے ایک ایک جو آنسو قطرہ گر رہا ہے اس کا حساب میرے پاس ہے، میں بہترین انصاف کرنے والا ہوں۔ مجھ جیسے جو گنہگار ہیں وہ تو اسی بات پر خوش ہو جاتے ہیں، یہی کافی ہوتا ہے میرے لیے کہ میں اس بات کو سوچنے لگ جاتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں مجھے سن رہے ہیں، مجھ سے بات کر رہے ہیں، مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بہت غفور الرحیم ہے، دنیا والے شاید اکیلا چھوڑ دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھنے والے کبھی بھی کسی ذہن میں برے وسوسوں کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرنے پر قادر ہیں، تو بس کن فرما دیتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے، وہ چاہتے ہیں تو وہ نواز دیتے ہیں، بس آپ دعا کیا کریں اور توکل اور یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر رکھیں۔ یہ آزمائش تو صرف امتحان ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے لیتے ہیں تاکہ ان محبوب بندوں کو اپنے قریب کر سکیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ برداشت سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر بھی بوجھ نہیں ڈالتے، جیسے ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ ہے، اور آزمائش تو آتی ہی اسی لیے ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اور پھر صبر سے انتظار کرنا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں تمہارا پل پل تڑپنا، مگر کبھی بھی شکوے کا ایک لفظ بھی زبان پر مت لانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تمہاری برداشت کرنا، تمہارا توکل کرتے رہنا، تمہارا مسلسل دعا مانگتے رہنا، تمہارا وہ سجدے میں تڑپنا، تمہاری ہر ایک چیز جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں تمہاری برداشت ختم ہو رہی ہے، وہ واقف حال ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ آزمائش طویل نہیں ہوگی، جو ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر کریں گے، اور تم اس بات کا یقین رکھنا کہ صبر سے یقین تک کا جو سفر ہے وہ کن کی منزل اختیار کر کر ہی رہتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی بھی آزمائش اور کوئی تکلیف تمہیں لگ رہی ہے کہ اب تم نہیں برداشت کر سکتے، تو وہیں پر تم نے یہ بات کو یاد رکھنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوازنے والے ہیں، بے حساب عطا کرنے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ سبحان اللہ جی، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کرنے پہ قادر ہیں۔ اس چیز پر یقین رکھیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہیں۔ اور آج کی جو میریکل سٹوری ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم، آپ بھی اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے، اور حسنین کے لیے بہت ساری دعائیں ہمیشہ کی طرح۔ میں نے آپ کا چینل یوٹیوب پر دیکھا اور کچھ میریکل سٹوری سنی، اسی دن میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کو اپنی سٹوری بتاؤں گی، اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کس طریقے سے بدلا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے مجھے میرے صبر کا پھل دیا۔ زندگی میں آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل تو چلتے ہی رہتے ہیں، سوچا بھی نہیں تھا کہ کچھ ایسے دکھ آئیں گے زندگی میں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اپنے قریب کر لیں گے۔ مجھے اس بات کو سکھا دیا کہ ہر محبت کو زوال ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے۔ میری زندگی میں ایسے واقعات نہ آتے تو میں آج یہاں نہ ہوتی۔ میں دین سے بہت زیادہ غافل تھی، جاگنے کی راتوں میں صرف جاگا کرتی تھی اور نفلی عبادات کرتی تھی، اس کے علاوہ نماز
نماز وغیرہ میں نہیں پڑھتی تھی. میری ایج جب 18 ایئرس تھی تبھی مجھے اللہ نے اشارے دیے تھے بہت سارے. مجھے کافی سارے خواب آتے تھے، ایک کے بعد ایک خواب آتا تھا اور بہت ہی خوبصورت خواب ہوتے تھے ہمیشہ کی طرح. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بہت سارے خوابوں کے تھرو اپنے قریب کرنا چاہتے تھے، لیکن مجھے یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی. اب ایکچولی میری ایج 23 ایئرس ہے اور 24 کی ہو جاؤں گی. آج سے 1.5 سال پہلے میری لائف بالکل نارمل تھی. شادی رشتوں کے حوالے سے کوئی ٹینشن نہیں تھی مجھے. ایکچولی میری ہائٹ میری ایج سے چھوٹی ہے، 4 پوائنٹ سمتھنگ کچھ ہے. یہ احساس مجھے 12 سال کی عمر میں ہو گیا تھا. بٹ وہی بات ہے، بہت زیادہ ٹینشن نہیں لیتی تھی اور یہی سوچتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بہتر کر دیں گے. دیکھتے ہی دیکھتے سالوں گزر گئے. میں نماز بھی نہیں پڑھتی تھی. سچ کہوں تو کافی سارے جمعے بھی گزر جاتے تھے جو میں نہیں عبادت کر پاتی تھی. اپنے پیرنٹس کے اصرار پر زبردستی پڑھ لیتی تھی اگر وہ مجھے نماز کے لیے کہتے تھے. بس یہی بات ہے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ غفلت میں ڈوبا ہوتا ہے اور اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. میرا فرسٹ ٹائم رشتہ 19 ایئرس کی ایج میں آیا، جو کہ میری خالہ نے بتایا تھا اپنے کسی ریفرنس سے. وہ فیملی بہت اچھی تھی، بٹ ان کی جاب تو تھی لیکن ان کی انکم اتنی اچھی نہیں تھی. میری خالہ کے فورس کرنے پر میری امی ان کے گھر بلانے پر چلی گئی. انہوں نے جب میری پکچر دیکھی تھی تو انہیں میں پکچر میں تو پسند آ گئی تھی. ان کی امی اور بہن کو میں اس وقت تو پسند آ گئی تھی اور شاید ہمارے گھر کا رہن سہن دیکھ کر وہ بھی راضی ہو گئے تھے، مگر انہیں جانے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں اپنے بیٹے کو بھی لے کر آؤں گی. مجھے سب نارمل لگ رہا تھا اس وقت، بٹ یوں سب کچھ ہو جاتا ہے. امی بلا وجہ ٹینشن لے لیتی تھی کہ میری ہائٹ کی وجہ سے رشتوں میں مسئلے ہوں گے، اور میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی آپ بلا وجہ ہی ٹینشن لے لیتی ہیں، دیکھا کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، مجھے انہوں نے پسند کر لیا ہے، نہ ہی میری کوئی ہائٹ کا ایشو ہوا ہے. میں نے اپنی امی کو ایسے بولا. جب ان کے بیٹے مجھے دیکھنے کے لیے آئے تو وہی ہوا جس بات کا میری امی کو ڈر تھا. جب میں روم میں چلی گئی اور میری فیملی بھی، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا وہ میں نہیں پسند آئی. وہی شاید اپنی ہائٹ کی وجہ سے پرابلم تھی. جاتے ہوئے انہوں نے کچھ نہیں کہا، مگر ان کا چہرہ جو تھا وہ سب کچھ بول گیا تھا اور کچھ کہنے اور سننے کے لیے باقی نہیں تھا. اور ان کے چہرے کے جو بھی تاثرات تھے انہوں نے مجھے سب کچھ کہہ دیا تھا. اس وقت تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے بہت ہی طریقے سے میرے ہاتھ میں پیسے رکھے، بات کو کور کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو بہت جلد جواب دے دوں گی. ہمیں وہ پیسے رکھنے کی بات تو سمجھ نہیں آئی. کچھ دن بعد ان کی کال آتی ہے. انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو آپ کی بیٹی پسند نہیں آئی، زندگی تو ان دونوں نے گزارنی ہے تو ہم کیسے زبردستی کر سکتے ہیں. مجھے اس وقت بہت ہی زیادہ عجیب فیل ہوا. فرسٹ ٹائم، یہ میرا فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس تھا. یہ سب شروع میں ہی، مگر کچھ ٹائم بعد میں نارمل ہو گئی تھی اور کچھ ہی عرصے میں میری کزنز اور دوستوں کے رشتے ہو رہے تھے. اور پھر جب میں دیکھتی تھی سوچتی تھی تو مجھے پھر فیل ہونے لگ گیا تھا میری لائف میں کیوں سب کچھ غلط ہو رہا ہے، میری لائف کیوں نہیں صحیح ٹریک پر چل رہی. وہی امی کسی کو رشتے کا کہتی تھی تو ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ تمہاری بیٹی تو پیاری ہے، بس ہائٹ کا مسئلہ ہے، ورنہ رشتے تو بہت ہیں، ہم پھر بھی کوشش کریں گے. یہ سن کر میں روتی بھی تھی مگر اپنے آنسو اپنا دکھ کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی. سب کے لیے میں بہت زیادہ باتونی تھی اور ہنسمکھ تھی. کسی کو محسوس نہیں ہونے دیتی تھی کہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنا بڑا غم چھپا ہوا ہے. میرے چہرے پر جو ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی یہی میری پہچان تھی اخلاق کے رنگ کی. سب کے ساتھ میرا اخلاق بہت ہی زیادہ اچھا تھا، سب میری تعریف کرتے تھے. بس میری ہائٹ میرے لیے آزمائش کا سبب بن گئی اور میں یہی سوچتی تھی کہ اب کیا ہوگا. مجھے اب دکھ سا ہونے لگ گیا تھا جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اب میں اس دکھ کو فیل کرنے لگ گئی تھی. 3 سال کے اندر میرے بہت زیادہ رشتے آئے. پکچرز میں تو لوگ پسند کر لیتے تھے لیکن جیسے ہی مجھے دیکھتے تھے، جب گھر میں انہیں بلاتی تھی تو مجھے لوگ ریجیکٹ کر دیتے تھے صرف اور صرف میری ہائٹ کی وجہ سے. مجھے ایسے لگنے لگ گیا تھا کہ میری ہائٹ نہ ہو گئی میرے لیے بہت بڑی آزمائش بن گئی ہے. میرا دل اور میری آنکھیں جب یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی تو میرا دل روتا تھا اور آنسو چھپا لیتی تھی کہ کسی کو میرے آنسو نظر نہ آئے. جیسے ہی مجھے لوگ انکار کرتے تھے تو میری آنکھوں کے اندر ہی میرے دل میں آنسو گر جاتے تھے. اپنے آنسوؤں کو چھپ کے اندر بہا لیتی تھی کہ کسی کو بھی میرے آنسوؤں کی بھنک بھی نہ پڑے. امی کو بھی پھر کبھی کبھار غصہ آنے لگ جاتا تھا. ظاہر ہے وہ ماں ہے، دکھ تو ہوگا لوگوں کی باتوں کو سن کر. اگر وہ بول پڑتی تھی مجھے برا نہیں لگتا تھا ان کی باتوں کا، بس مجھ سے اپنی امی کے آنسو نہیں دیکھے جاتے تھے. میں الگ پوری رات بستر پر لیٹے لیٹے روتی رہتی تھی. کچھ دنوں اسی صدمے میں رہتی تھی اور بہت ہی زیادہ پریشانی ہوتی تھی، لیکن کچھ دنوں بعد پھر موو آن کر جاتی تھی.
اور یہاں تک کہ آپ ہی جب لوگ میرے پیرنٹس کے سامنے آتے تھے میرے چہرے پر ہنسی کے تاثرات لاتے تھے، یہ سوچے بنا کہ ہم اسی کے گھر میں ہیں، ماں باپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ میرا دل اندر سے اتنا زیادہ روتا تھا آپ ہی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، مگر میں خاموشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی اور یہی سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بہتر سوچا ہی ہوگا۔ ہر ایک کے سامنے جیسے میں شو پیس بن جاتی تھی اور اپنے آپ کو بہت زیادہ تکلیف میں محسوس کرتی تھی۔ ریجیکشن کا بار بار سامنا کرنا پڑ رہا تھا، برداشت سے باہر ہو رہا تھا سب کچھ، اور یہ درد جو تھا میرے اندر ہی اندر بڑھتا جا رہا تھا۔ اور اب میں آپ سے کچھ عرصہ پہلے کی بات کروں تو سب سے بڑا دکھ میری زندگی میں یہ آیا اور جس نے مجھے بہت ہی زیادہ تکلیف دی۔ میری سب سے اچھی دوست اور کزن جو تھی، ہم دونوں کزنز اتنے قریبی دوست ہو چکے تھے، اسے پتا ہوتا تھا کہ میں کیا کرنے لگی ہوں اور مجھے پتا ہوتا تھا کہ وہ اس وقت کیا کر رہی ہے۔ ہم سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ ہماری دوستی جو تھی پورے خاندان میں مشہور تھی اسی بات سے کہ ہم دونوں کی دوستی بہت اچھی ہے، مگر وہی بات ہے، وقت جو ہوتا ہے وہ سب کچھ بدل کے رکھ دیتا ہے۔ تو انسان کیا چیز ہے، اس وقت کے ہاتھوں ہر چیز بدل جاتی ہے۔ جس دن سے میری کزن کا رشتہ ہونے لگا، میری کزن اور خالہ نے ایسے چھپانا شروع کر دیا اس رشتے کو ہم سے جیسے ہماری نظر نہ لگ جائے، اور یہی بات شاید ان لوگوں کے دل میں تھی، اسی لیے میری کزن نے اپنے رشتے کی کوئی بھی بات میرے ساتھ شیئر نہیں کی تھی اور مجھے بتانا اس نے گوارا نہیں سمجھا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، میں ہمیشہ اس کی غلطیوں کو جیسے اگنور کرتی تھی، اس بات کو بھی میں نے اگنور کر دیا۔ بس دکھ تو ہوا تھا، میری سب سے اچھی دوست بھی چلی گئی مجھے چھوڑ کر۔ اس کے جانے کا صدمہ میرے لیے الگ تھا، رات کی تنہائی مجھے بہت تکلیف دیتی تھی، میرے پاس کوئی بات کرنے کے لیے بھی نہیں تھا۔ میری کزن کی ڈیٹ فکس ہو گئی لاسٹ ایئر 2021 میں، کسی تھرڈ پرسن کی وجہ سے بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور میری کزن نے اس بات کو خود حل کرنے کی بجائے دو خاندانوں کو بیچ میں لے آئی، ہمارے گھر آئی اور بات ختم کرنے کی بجائے بات بڑھا دی، اور میری سگی خالہ نے میرے پیرنٹس کے سامنے مجھے تانے دی اور میں ان کی بیٹی کے رشتے سے جلتی ہوں، اسی لیے تمہاری بیٹی نے یہ سب کیا ہے۔ یہ سن کر میرے امی ابو بہت زیادہ روئے کیونکہ انہوں نے مجھ پہ کچھ جھوٹے الزامات لگائے۔ میں بہت ہی زیادہ تکلیف میں تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ مجھ پہ غلط بات کر رہی ہیں، کیوں بنا سوچے سمجھے یہ بات کر رہی ہیں۔ میری خالہ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کی بہت اچھی دوستی رہ چکی ہے۔ میری خالہ تو بس اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی اور یہی بات دہراتی رہی کہ تمہاری بیٹی جلتی ہے، جلن کرتی ہے اور حسد کرتی ہے۔ میری روح اندر سے جھلس گئی تھی، میں خاموش تھی اور میری زبان ایسے تھی جیسے تالا لگ گیا ہو، وہیں آنسو سے رونے لگ گئی۔ میرا رب جانتا ہے کہ وہ وقت آج بھی آپ کو میسج کرتے کرتے میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میرا رب اور میرے ماں باپ اس بات کے گواہ ہیں، ایسا نہیں تھا۔ میں کیسے سوچ سکتی تھی یہ سب ہو، میری دوست ہے، کزن ہے، میں تو اپنے دشمن کے بارے میں بھی کبھی اتنا برا نہیں سوچ سکتی تھی، اور میں کیوں کسی سے حسد اور جلن کروں گی؟ نہ میں نے اس کے ہسبینڈ کو دیکھا، نہ ملی، نہ مجھے کچھ پتا، تو میں کیسے اس سے حسد اور جلن کر سکتی تھی اور فیملی کے رشتے کو خراب کر سکتی تھی؟ میری جو امی ہیں ان کی لگائی ہوئی تہمت پر رونے لگ گئیں اور انہوں نے اپنی بہن سے معافی بھی مانگی اور اپنی بہن کو بولا کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو میں تم سے پھر بھی معافی مانگتی ہوں۔ وہ دن میں نہیں بھول سکتی، ہم صحیح ہو کر بھی غلط ثابت ہو گئے، کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے، بس آنسو تھے جو نکلی جا رہے تھے اور زبان تھی جو کانپ رہی تھی۔ میری زبان میرا ساتھ بھی نہیں دے رہی تھی اور جو سب کچھ میرے پہ الزامات لگائے گئے اس کی وجہ سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طریقے سے اپنے دل کی صفائی کو ان کے سامنے ظاہر کروں۔ خیر مجھے بہت ہی گہرا صدمہ پہنچا اور بہت ہی زیادہ تکلیف میں آ گئی۔ پریشانی ختم ہوئی تو اس الزام نے میرے زندگی کو پورا بدل کے رکھ دیا۔ پورے خاندان میں یہ بات مشہور ہو گئی، اس بات کے تانے پڑنے لگ گئے کہ میں تو جلتی ہوں، پورے خاندان میں یہ بات کہہ دی گئی۔ میری خالہ نے بالکل اسٹریٹ اوے یہ بات بول دی کہ اگر میری بیٹی کی شادی میں رکاوٹ آئی تو ہم نہیں چھوڑیں گے اسے۔ مجھ پر اور میرے گھر پر جیسے قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ اتنا سب ہونے کے بعد میرے پیرنٹس مجھے زبردستی لے کر گئے اسی کی شادی پر کہ تم نہیں جاؤ گی تو انہیں موقع ملے گا کہ میں واقعی ہی خوش نہیں تھی اور واقعی میں ہی جلن اور حسد کرتی تھی۔ میں اس رات بہت زیادہ روئی، یہ سب کیوں ہوا میرے ساتھ، میرا کیا قصور تھا اور میں کیوں کسی سے حسد اور جلن کروں گی؟ دل صاف ہونے کے باوجود پھر بھی اتنا بڑا الزام لگایا گیا۔ اللہ نے مجھے میری اس دوست کے ہاتھوں توڑ دیا، خود کے قریب کیا۔ بہت ہی زیادہ جب روتی اور تڑپتی تھی تو میں دعائیں مانگتی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے قریب کرنا شروع کر دیا۔ بس بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، کسی پر تہمت لگانا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ نہیں کہوں گی کہ انہوں نے میرے پر کوئی بات کی تھی تو میں یہ بات کہہ رہی ہوں، میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو بہترین انصاف کرتے ہیں، کبھی بھی کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے۔ وفات عمل اسی دنیا کا حصہ ہے، انہوں نے بھی ایسے ہی کرم کیا مجھ پر
پتہ بھی نہیں چلا کہ میرا دکھ کیسے کم ہو گیا۔ میں تو سب کچھ بھول گئی اور اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ لیا اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئی اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی اور اپنی امی کو بھی یہی کہتی تھی کہ امی میرے حق میں اللہ تعالیٰ سب بہتر کر دیں گے۔ اس حادثے کے بعد میں سب سے زیادہ اپنی امی کے قریب ہو گئی تھی، جو کہ پہلے اتنی نہیں تھی۔ یہاں سے ہوتا ہے میری زندگی کا ایک معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے میری امی کے دل میں ایک ایسے انسان کا خیال ڈالا جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میری امی کی خواہش ہے آج بھی وہی انسان میری لائف پارٹنر بن جائے اور ان کی فیملی بہت اچھی ہے ہر لحاظ سے۔ میری امی انہیں ان کے بچپن سے جانتی ہیں، ان سے میری شادی کا خیال کبھی نہیں آیا، بس پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اچانک یہ خیال کیسے میری امی کے دل میں ڈال دیا۔ یہ سمجھ لیں کہ 2021 میرے لیے بہت خیر کا سال تھا، بہت ہی زیادہ۔ الحمدللہ کیسے ٹوٹ کر اللہ کے قریب ہو گئی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ نماز پڑھنے لگی 5 ٹائم ڈیلی، کوئی نماز نہیں چھوڑتی تھی میں اب، اور الحمدللہ اب میں ساری نمازیں پڑھتی ہوں اور اللہ نے 2021 میں بہت مبارک خواب بھی مجھے دکھائے، جو کہ مجھے پہلے خواب آتے تھے تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب تو میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ خواب دیکھتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا بہت کرم اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کر رہے ہیں جتنا ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو میں تعداد بتاؤں تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ 1 لاکھ تک میں درود ابراہیم کو کمپلیٹ کر لوں۔ تہجد کی نماز میں دعا کرتی ہوں، یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ پر اپنا کرم کریں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ پر اپنا کرم کریں، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ میرا نصیب بھی انشاءاللہ ضرور اچھا کر دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس انسان کا خیال میری امی کے دل میں ڈال دیا ہے جس انسان کو ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آگے بھی کچھ نہ کچھ بہت بہتر کر دیں گے۔ بس وہ قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے جب ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے، اور وہ قبولیت کا وقت تھا۔ مجھے بہت ہی خوبصورت خواب آنے لگے۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم اور شکر ہے۔ جب بھی پریشان ہوتی ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے لیے ضرور مدد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھ پر آگے بھی ضرور کرم کریں گے۔ اللہ کی مہربانیوں کی وجہ سے میرے لیے بہت راستے آسان ہوئے۔ لوگوں کے دلوں میں میرے لیے محبت عزت اتنی زیادہ ڈل گئی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت کرم کیا اور اللہ تعالیٰ آگے بھی کرم کریں گے انشاءاللہ۔ اسے نیک اعمال نہیں مگر نہیں سمجھ آتی، اللہ تعالیٰ مجھے تہجد میں اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور مجھے سمجھ بھی نہیں آتی۔ میں تو بہت گنہگار ہوں اور یہی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے پیرنٹس کو ہمیشہ خوش رکھے، انہیں کبھی بھی کوئی تکلیف نہ ہو، اور میرے خوابوں کی جو حقیقت ہے وہ میں اب سچ ہوتا دیکھتی ہوں۔ دل میں ڈالی ہے میرے اور میرے گھر والوں کے، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائے گی۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں، اللہ نے تہجد کی توفیق دے دی ہے، ریگولر پڑھ رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھ پر کرم کریں گے۔ بس دعا کیجیے گا میرے لیے بہت ساری، اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کریں اور میرے جو راستے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی آسان کر دیں، اور جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی حل کریں جس طریقے سے میں نے صبر کیا اور مجھے میرے صبر کا پھل ملا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں سے توڑ کر اپنے ساتھ جوڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کا خیال میری امی کے دل میں ڈال دیا جس کا میں آج تک سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ آگے بھی سب کچھ بہتر کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو اور آپ کے بیٹے حسنین کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور حسنین کو نظر بد سے بچائیں اور آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر دیں اور تمام جائز دعائیں قبول کریں، اور جس طرح آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہیں، پاک آپ کے لیے اسی طریقے کے ہر معاملات میں آسانیاں کریں، اور آپ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے لیے لازمی دعا کروائیے گا، اور میری اس سٹوری کو لازمی شیئر کیجیے گا اپنی سب پیاری دوستوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میری بہن، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ پر کرم کیا اور کس طریقے سے آپ کو اپنے قریب کر لیا، اس کے لیے تو جتنی بار بھی سبحان اللہ کہا جائے اس کے لیے میں کہوں گی کہ کم ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت اجر دیں کہ آپ نے اپنی خوبصورت سی میریکل سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے وہاں سے مدد کریں گے انشاءاللہ آگے بھی جہاں سے آپ نے نہیں سوچا، اور بالکل ایسا ہی ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ نے بالکل نہیں سوچا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کرے، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا
एहसास दिलाएं कि उन्होंने आपके साथ कितना बुरा किया। और बिल्कुल ये बात सच है कि कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। जब हम सोचते हैं ना कि हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, तो बज़रिया वो हम खुद के साथ गलत कर रहे होते हैं, और किसी के साथ बुरा कर रहे होते हैं, हसद कर रहे होते हैं, तो वो अपनी ही हसद की आग में जल रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, जो आपने मुझे दुआएं दी, मेरे बेटे को दुआएं दी, जो आपके प्यारे अल्फाज थे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बहुत अजर दें और आपकी ज़िंदगी में मज़ीद खुशियाँ हों इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और जल्द से जल्द आप अपने घर की हो जाएं। जो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए सोचा है वो बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप पर ज़रूर करम करेंगे और अल्लाह ताला ने आपको इतना सब्र दिया, आप इतनी हौसले वाली हैं। अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ दें आपको। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी सब प्यारियों के बहुत बहुत नेक नसीब करें। जो जो बहनें मुझे दुआओं के लिए कहती हैं, सब पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना ख़ास ख़ास करम करे। जो मेरी बहनें रिश्तों के लिए परेशान हैं, उनके लिए नेक असबाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। और जो मेरी बहनें बे औलाद हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको नेक और सालेह औलाद अता फरमाएं। और जिनकी औलाद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी औलाद को नेक और फरमाबरदार बनाएं। आमीन सुम्मा आमीन। हसनैन और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जो मेरी इंस्टा की आईडीज़ हैं मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा। जो मेरी न्यू इंस्टा की आईडी है मैं उस पर एक्टिव हूँ, आप लोग मुझे उस पर फॉलो कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। कोई भी अगर आपकी स्टोरी हो, कोई आपका क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी प्यारियों पर अपना खास खास करम करें। हमेशा हंसती मुस्कुराते रहें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। जब आप अपने लिए अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी आपके लिए बहुत बेहतरीन करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और यहीं पर मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगी मेरी प्यारियों। अल्लाह हाफ़िज़।